بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج بن یوسف کی ملاقات کا واقعہ۔ امام طاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ ایک سال میں مکۃ المکرمہ میں مقیم تھا۔ مشہور زمانہ امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے مکۃ المکرمہ آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے کارندے کو یہ پیام دے کر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المومنین حجاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گیا۔ حجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا، ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جس کو جاننا چاہتا تھا۔ اس درمیان ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا، جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتعاش و سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے آدمی سے کہا، اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا، کون ہو؟ حاجی نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، اسی لیے تو تم حج کر رہے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کس ملک کے باشندے ہو؟ حاجی نے کہا، میں ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا، تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ملک یمن کے یہ حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا، جس کو حجاج نے اپنے حاکم میں یمن بنایا تھا۔ حاجی نے کہا، وہ تر و تازہ فربا جسم، خوش لباس نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے، اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس عادات کا مالک ہے اور اپنی رعایا کو خوش رکھتا ہے کہ نہیں اور انصاف کرتا ہے کہ نہیں۔ تو حاجی نے کہا، وہ نہایت ظلم و زیادتی کرنے والا بندے نفس انسان ہے، اپنے خالق کا بہت ہی ناشکرا ہے، فسق و فجور کا شیدا انسان ہے۔ اس کو اپنی رعایا سے کوئی تعلق نہیں، صرف اپنے عیش و لطف ہی مقصود ہے، اور اس کی رعایا پہ کیا کٹ رہی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا کہ اس کا بھائی اتنا برا ہے کہ یہ آس پاس کے لوگ یہ سن کر کیا کہیں گے۔ پھر سنبھل کر کہا، اے شخص، تیری جرات کیوں کر ہوئی؟ تو میری موجودگی میں علل اعلان اس کی کوئی برائی بیان کرے، جبکہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی ہے، پسندیدہ شخص ہے اور باعزت حاکم بھی ہے، اور میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو حاکم یمن بنایا ہے۔ تجھے یہ پتہ بھی تھا، لیکن تو نے پھر بھی اتنی جرات کر کے اس کی اتنی برائی بیان کی، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ حاجی نے برجستہ جواب دیا، وہ آپ کے یہاں اتنا باعزت نہیں جیسا کہ میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں اور اس کے ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں، فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ و تند کلام سن کر حجاج خاموش ہو گیا اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گیا۔ امام طاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ اس کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا، یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے اس کے پیچھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھامے اپنا چہرہ اس کو لگائے یہ کلمات کہہ رہا ہے، جس کی اردو ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی جناب میں حفاظت بھی۔ اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھ کو اس کا شدید احساس ہوا کہ وہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں، کیونکہ اتنا بڑا ہجوم تھا، اب اس ہجوم میں بھلا ملاقات ہونی کہاں تھی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا، اس کے قریب پہنچ گیا، وہ دعا میں مشغول تھا۔ اس کے کلمات میں نے سنے، اللہ اگر میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت اللہ حاضری قبول نہ فرمائے تو میری رحمت و مشقت کے اجر سے مجھ کو محروم نہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
आज के वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि बेशक आप जितने मर्ज़ी हाकिम वक्त के सामने हो, लेकिन अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है तो फिर आपको कोई भी हाकिम नहीं लगता सिवाय अल्लाह के। और बड़े बड़े हाकिम आपके सामने चुप हो जाते हैं, जैसा कि उस बंदे के सामने हज्जाज बिन यूसुफ खामोश हो गया। तो दोस्तों, आज का वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वाक़ये में।